مسیح معود ساری گل ہو گئی ہے گل لمبی بحث کی تو ضرورت اسی پر لے آؤ ایک نقطے پر کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ حضور پر جھوٹ بولتا تھا اور حضور پر جھوٹ بولنے والا جہنمی ہوتا ہے، لہٰذا ہم ثابت کرتے ہیں میرا جہنمی ہے، اور جو جہنمی ہے تو نمازی ہے، نہ مسیح ہے، نہ کچھ میرے نہ گل مفت اور جو بیان مفت گل پہ نہیں تو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ارے نزدیک بات ختم ہوئی یا نہیں؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کوئی پنجابیوں کو یا نہیں آئی؟ اچھا اب جب یہ بات وہ مان گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا مرزا صاحب نے حضور پر جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا ایک یا 1000 جتنے کا ہوگی. انہوں نے کہا ایک جھوٹ بتاؤ. مرزا قادیانی کا ایک جھوٹ بتاؤ جو اس نے صبح نیند شروع ہو گئی ہے. تیری آنکھیں بتا رہی اس موضوع کی آنکھیں بتا رہی تم دونوں کی نیند آئی ہے یا پانی میں چھٹے مارو یا میرے قریب بیٹھو شادی لگتی ہے تھوڑی تھوڑی. اچھا کیا بتا رہا تھا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ایک جھوٹ آپ ثابت کریں جو اس نے حضور پر بولا. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا کہ مرزا کہتا ہے احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. 14ویں صدی کا مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ صدی کون سی ہوگی؟ 14ویں صدی کا وہ مجدد ہوگا. اور اس کے ساتھ احادیث صحیحہ میں آیا ہے. احادیث واحد ہے یا جمع قلت ہے یا جمع کثرت؟ اور جمع کثرت کم سے کم کب سے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو کرنے سے حدیث آ چاہیے. عمدہ حدیث میں کیا ہونا چاہیے کہ 14ویں صدی میں مسیح آئے گا. 14ویں صدی میں اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں ان سے 10 حدیث نہیں مانگتا, 5 نہیں مانگتا, 3 نہیں مانگتا, 2 نہیں مانگتا, 1 حدیث مانگتا. صحیح بھی نہ ہو ضعیف ہو تو بھی مان لوں گا. مجھے نبی کی ایک حدیث بتاؤ جس میں حضور نے 14ویں صدی کا ذکر کیا ہو کہ 14ویں صدی میں مہدی یا مسیح آئے گا تو 10,000 روپے انعام بھی دوں گا اور تمہارا مدد قبول کر کے یہی تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کے تمہارا محکم بلند بن جاؤں. نعرے کا وقت تو آگے آنا تھا, آپ ابھی لگا دیا نعرہ, پیشگی لگا دیا. نعرے کا وقت تو بھی آنا تھا تو شاید انہوں نے لگایا ہے تاکہ یہ جاگ جائے, لیکن یہ سب جاگتے ہی اب یہ خود نہ آ رہا آپ کے نار کی نہیں, یہ تو خود نہ لگاتے تو پھر ان کی نہیں جائے. خیر اب میں نے ان سے پوچھا بھائی 14ویں صدی کی کوئی حدیث ہے؟ اب وہ سوچنے لگے بولنے کوئی. میں آپ بھائی مرو آپ کو ہے یا نہیں, وہ بھی نہ پاگے بیٹھے. پر میں نے بھی ساتھ چیلنج دے دیا. میں نے کہا میرا چیلنج ہے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے چڑھ سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے, چاند سورج بے نور ہو سکتا ہے, لیکن ماں نے بیٹا نہیں جانا کہ 14ویں صدی کی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث سے پیش ہے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے ہاتھ میں یہ ہم نے کہا. میں نے کہا اگر تم 14ویں صدی کی حدیث نہ دکھا سکو تو ثابت ہوگا مرزا جہنمی ہے, ثابت ہوگا مرزا گوں کھاتا تھا, ثابت ہوگا مرزا مرتد ہے, ثابت ہوگا مرزا کنجر زنا ہے, کیونکہ خدا کے نبی پر جھوٹ بولتے ہوئے سے شرم ہو. اب قدرتی بات ہے جب میں یہ باتیں کہہ رہا تھا میرا آواز بلند ہو گیا. اب تو میرا کئی دنوں سے گلا خراب ہے, ہر سبھی رہا ہوں بہت گلا خراب, اور گلا بہت اچھا تھا, جوانی بھی تھی. تو میں نے بہت زور سے جب بولا نا تو وہ کہنے لگے ان کے مناظر ہمارے صدر کو, بھائی اپنے مولوی کو کوئی آہستہ بولے آہستہ. میں نے کہا بھائی تم حاملہ ہو, تمہارا حمل گر رہے تو حاملہ ہونے تو کیسے کیا بھائی یہ تو آہستہ بولے تو میرا حمل نہ گر جائے, تو تم تو حاملہ ہو مرزے کی طرح. میں نے کہا مرزے کو تو حمل ہوا تھا, آپ کو بھی حمل ہوا, مرزا قادیانی کو حمل ہو گیا. بتایا آپ کو مرزے کی کتاب ہے کشتی نو, اس مرزے نے سمجھ کا لکھا ہے کہ میں 2 سال صرف مریم میں بدل گیا, مریم بن گئی ہے
اور بھی شروع ہو گیا زنانی مجھے فون آ گیا. پھر کہتے پھر مجھے عمل ہو گیا. پھر مجھے وہ ایک اور جگہ سے معلوم ہوتا ہے کیسے ہوا. کہتا ہے کہ اللہ بنیا مرد سے میں بنیا زنانی رہا میرے وہ کام کی طرح مرد زنانی نہ سب گانوں کو لگا تو کرو. کہتا ہے کہ پھر مجھے 10 مہینے ہمارا کتنے عورتوں کا 9 مہینے میں 10 مہینے مچھی کا دنیا میں 10 مہینے گھوڑیوں کا بھی 10 مہینے گھوڑیوں کا بھی کھوتی کا بھی 10 12 مہینے پھر سے 10 مہینے ہمارا. پھر کہتا مجھے دردیں شروع ہوگی سمجھے مائی مریم کو ہوا تھا فاجا المخاض علاج نقلا کے درد سے ان کو لے گئی کھجور کے تنے کے بعد. پھر بیٹھا تھا مجھے بھی یہاں ہوا رب نے کہا جا مرزا تم بھی کھجور کے تنے کے دور سے جا کے پکڑ کے زور لائی. پھر میں جو کھجور ہوں کی تھی میں اپنے آپ دکھا میں بن گیا عیسیٰ بن مریم. تو ان کا حل کو غلام احمد بن چراغ بی بی غلام احمد بن اب اس کو بننا تھا عیسیٰ بن مریم. تو انہیں کر کے بنے وہ سمجھ آئیے یا نہیں آئے. تو میں نے کہا بھی میں تو وہ کہتے ہیں آہستہ بولو. میں نے کہا تم تو عورتیں ہو تمہیں جو حمل ہوا ہے جو گر رہا ہے کیا بات ہے. میں تو زور سے بولوں گا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بات زور والی ہو تو اس کو زور سے بیان کرنا چاہیے. زور نہ کرتے خدا سے بھی کہو گل اگر زوردار ہے تو اسے زور سے کرو. سمجھے گا نہیں ایسے مردوں کی طرح نہیں. بات کے اندر بھی زور اور قوت ہونی چاہیے. آواز میں بھی زور ہونا چاہیے. جو آواز بنے تو سب سے چھوٹی ہو وہ مناظر کام کا نہیں ہوتی. مناظر کے لیے ضرورت جمیل الصوت بلند آواز. اگلے سے آواز نہ نہیں زور نہ سارے معاملہ یا چڑھ نہ جائے اس سے روندہ رو جو آواز دکھائی اس مناظر والے سے کرے. میں نے ایک دفعہ مناظر مطلب میرا یہ ہے کہ اتنا زور سے نہ بولتا تھا کہ میرا سر پھٹنے لگ گیا. میں نے اور میں اتنا زور سے بولتا تھا کیونکہ زور سے بولنا بھی ضروری ہے. میں نے کہا کہ بھائی بتاؤ 14ویں صدی کی کوئی حدیث ہے. نبی نے 14ویں صدی کا نام لیا وہ سوچے گا میں اگر بولوں بڑھو آپ کو آیا یا آپ کو نہیں کافی دیر کے بعد سوچ کر کہنے لگے کہ ہے چلو اب اگر وہ کہتے حدیث نہیں ہے تو مناظرہ وہیں پر ختم. اور مرزا جہنوی اور جہنوی ماضی من مناظرہ وہ کیا کہ جو آپ سے حدیث ہے تو دکھانی پڑتی ہے کہ ہے کہیں نہ دکھانے کی وہ سوچ جو آپ سے اکیلی حدیث ہے کہ مطلب اگر ہم نے ابھی کہہ دیا نہیں ہے تو مناظرہ ابھی ختم کہانی بن جائے گی اور مناظرہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا تو بڑا برا حال ہو جائے گا. چلو اس بار آپ کو ہے کوئی رشتہ تو کوئی دوسری جانتا سمجھی نا وہ تو سمجھی ہوں گی تو لے کے جائے. خیر انہیں کہا کہ حدیث ہے یہ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں بالکل. اور یہ چھپا ہوا ہے ہمارا جو دورہ افریقہ کتاب چھپی ہے اس میں ان کا بڑا مناظرہ لکھا ہوا پورا مناظرہ 2 مناظر اس کے اندر ان کی بات طریقہ اس کے اندر 2 سوال جواب کا دیا ان کے سوال اور ان کے جواب ملیں گے. مناظرہ ملے گا تو جو ہمارے جو مناظر وہ ملیں گے یہ سارا مناظرہ ملے گا. تو وہ کہہ لگے کہ حدیث ہے کس کا دورہ افریقہ. میں نے کہا کون سی کتاب میں ہے. کہنے لگے جی ایک کتاب ہے جواہر الاسرار جواہر اس میں. میں نے کہا اس کی کتاب کہتے ہیں علامہ شرانی کی کتاب. میں نے کہا علامہ شرانی کی محدث تو نہیں ہوا صوفی ہوا ہے چلو لاؤ ہم اسی کو مان لیں. میں نے کہا اگر علامہ شرانی نے لکھا ہے حدیث 14ویں صدی کی تو اس نے کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا ہوگا یا نہیں. ہمیں کہا لاؤ. کہنے لگے کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. کتاب ہمارے پاس. میں نے کہا ایسے تو جان تمہاری نہیں چھوڑوں گا. یا تمہیں کتاب دکھانی پڑے گی یا میرے کو جان بھی ماننا پڑے گا. 2 باتوں میں ایک بات تیسری بات کا میں قائل نہیں. یا حدیث دکھاؤ اور یا میرے کو جانوی تعلق ہے ہمارے پاس کتاب نہیں. ہمیں دستا پیا ہے مانی جان میں چھوڑی میں بھی کسی کو سمجھ جائیں تو چھوڑ گا نہیں. سمجھ آئی. میں نے کہا ان کے صدر کو میں نے کہا صدر صاحب یہ چھوڑ جائے ادھر ہونا میرے سامنے ادھر ہو جائے اور نزدیک ہو چابی سے ڈرتا پیچھے چھوڑ گیا یا میرے کو جانے نہیں. ان کے صدر کو میں نے کہا کہ صدر صاحب انہیں کہو یا کتاب دکھائیں
اگر اس وقت آپ کے پاس کتاب نہیں تو آپ وہ کتاب منگوا لیں لندن سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، پاکستان سے، ربے سے، جہاں سے ملے وہ لے لو. ہمیں تو حدیث چاہیے، اور اگر حدیث نہیں تو مل رہا جانوی ہے تو جانوی مانو. اس نے ان کو آپ کی زبان نے کہا تو گڑبڑ کی اسے اور اسی زبان نے تو ایک آدمی نیچے گیا اور منازع ہو رہا تھا نظارے کے اوپر، نظارے کے اور حکم آنا تھا ان کا نیچے. وہ نیچے گیا اور ایک اتنی بڑی کتاب لیا، اتنی سی موٹی کتاب، یہ اتنی موٹی کتاب اتنی بڑی وہ لیا. اور جب وہ لیا تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یہ جھوٹ ثابت ہو گیا، یہ جھوٹ کم تھا. ہاں تم کہتے تھے کتاب نہیں ہے. میں ان کی لیا نہیں ان کے نکل آئے جھوٹ ثابت ہوا یا نہیں. میں نے کہا ذرا دوسرا جھوٹ بھی ثابت ہو. اب آپ حیران ہو گئے، اتنے بے حیا، اتنے ٹھیک، اتنے بے شرم دنیا میں آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا. ان نے کتاب کھول کر اس طرح مجمے میں دکھائی، کتاب کھولی اور مجمے میں دکھائی. علامہ صاحب بھی حیران، میں بھی کچھ حیران سے سنبھال ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس میں حدیث نہیں ہوگا. علامہ صاحب کو میں نے کہا کہ حدیث نہیں ہوگی. کہتے آپ کا کہتے آپ نے یہ کتاب پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی نہیں، میں نے دیکھی بھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں حدیث نہیں ہے. وہ کہتے کہتے میں نے کہا میرا یہ شاعری 20 سال سے چھپ رہا ہے، 19 سال ہو گئے، 20 سال سے چھپ رہا ہے. اور ربے کے مولوی اور مناظر سب سے بات ہے آج تک کسی نے یہ حدیث ڈھونڈتا نہیں بھی چوڑے سے. اگر ربے کے چوہوں کو حدیث نہیں ملی تو امریکہ سے کالے چوہوں کو کیسے مل گئی؟ میں نے کہا بس ایسے جھوٹ ہی. خیر جب انہوں نے کتاب کھول کر دکھائی میں نے ان سے مانگی، ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں دکھا، ہمیں کہا دیکھ لیتا یہ نہیں. ہم حیران ہوں گے جب دونوں سب دیکھے ان سبوں میں 14 صدی تو 50 نہ 12ویں نہ 13ویں نہ 11ویں نہ 10ویں نہ 9ویں کا نام نشان ہی پڑے. جیت اور بے حیات ہوتی ہے، نام و نشان نہیں. اور ایسے نکال کر بتا اب وہ کتاب میں نے بھی مجمے میں گرائی. میں نے کہا کی بتا رہا جی. اب ہمیں وہ کتاب ان کے سدر کے سامنے رکھی. ہم نے کہا جناب ہمیں تو حدیث نظر نہیں آتی، ذرا آپ ہی پوچھ کر جی. چنانچہ ان کے آدمی کھڑے ہو گئے 4-5، کوئی ادھر سے ورکا ہو جاتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے دیکھتا ہے، ادھر سے دیکھتا ہے. وہ کو ملے 10-15 منٹ ہو گئے، پسینے چھوٹے ہوئے، لانچے برف رہے، ابھرے ہاتھ ان کے. ہمارے جو مسلمان بیٹھے تھے کالے افریقی اٹھتا تھا، جو بولیاں بول رہے تھے، آوازیں کر رہے تھے، حکم کر رہا تھا، حکم کر رہا. عجیب جگہ بنا. عجیب 10-15 منٹ کی محنت کے بعد ان کا کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمیں اس کتاب سے 14 صدی کی حدیث نہیں ملی. اس کتاب میں 14 صدی کی حدیث نہیں ملی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور یعنی ذلیل ہو ان کی اپنی جگہ نہ وہ نہ سکتے تھے، نہ وہ کر سکتے تھے، نہ وہ کہیں جا سکتے تھے. کوئی حال اور مناظرہ رقم تعلیم بن گئی، مناظرہ رقم مرزا جہانوی بن گیا یا نہیں؟ یہاں نعرہ لگانا تھا رسول صاحب کو، تو اب تو لگایا نہیں. جب مسلمانوں کو پتا ہو تو نعرہ لگایا نہیں. اور پتا تو آپ ہوئی ہے کہ نہیں جب اس نے کہا کہ اس کتاب سے ہمیں حدیث ہو نہیں ملی. اللہ نے انسان کو پتا دی یا نہیں دی؟ پتا یعنی دلیل ہوئے یا نہیں؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی اور آپ کو من آیا ہوتا تو خود بولنا لگ جانا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ واقعہ آپ کو سمجھ آئے تو ایمان تازہ ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات آپ یاد کر مرزے کا یہ جھوٹ جا کر اب موضوع متعین ہو گیا کہ نہیں کہ بحث کے لیے کیا موضوع ہونا چاہیے؟ مرزے کی سیرت و کریکٹر آپ ثابت کریں کہ وہ جھوٹا تھا، خدا کے نبی میں جھوٹ بولتا تھا اور خدا کے نبی پر جھوٹ بولنے والا جہنمی ہوتا ہے. لہٰذا ہم ثابت کرتے ہیں کہ میرا جہنمی اور کوئی جھوٹ جانتا ہوں یہی پیش کرو کہ کیا جو آپ نے قدروں میں لائے ہو یا نہیں. یہاں تو یہاں ایک ایک ان کو دے دیتے 14 صدی والا بھی جھوٹ کا بڑائی نام دیا ہے. اب یہ جھوٹ میں آپ کو کتاب سے نکال کر بتا دیتا ہوں اور میں آپ کو چند باتیں دکھا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد چھٹی کر دی جائے گی. اور میں بڑائی نے عام لیا اور اس کا حصہ کنجوم
اور زمین کا سفا 185 زمین کا سفا 100 اور اس کتاب کا تعارف بھی 100 سے تھوڑا سا خراب. یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور یہ اس کے پہلے 4 حصے یہ اس کے پہلے مرزا نے اعلان کیا کہ میں کتاب لکھوں گا اس کے پاس 4 حصے پھر آ گیا تو اب اڑ گیا ایسے پانی سے تھوڑا گیا ان جیسے نیند رہے ان سے پانی کا خلاف لگنے سے یہ اس نے کہا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے 50 حصے ہوں گے. اتنے لوگوں سے پیش کی رقم وصول کی 50 حصوں اور یہ 4 حصے کا مطلب یہ ہے 4 اور ایک تو نظام کا کیندے کے موٹے ارب لکھ کے 4 حصے اس طریقے سے یہ 4 حصے لکھ کے دے دور والوں کو بھی یہ 4 حصے لکھے اور بند کر لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے وعدہ تو کیا تھا 50 کے لیے 4 باقی جانا تھا واپس کروں یا کتنے پورے کر اس کے بعد یہ کتاب لکھ رہا تھا اور اس کتاب کا نام تھا نصرت الحق. نصرت الحق لکھا کیا لکھا نصرت الحق ہے یہ صبح 73 تک تو تھی نصرت الحق نصرت الحق کوئی نا. اچھا جیسے ابو گیا صبح 74 اچانک باندھی بڑا انعام دیا تھا پنجم اور بڑا انعام دیا حصہ پھر کوئی تو حساب ہو اپنی اپنی سے دیکھو پیچھے کی لکھ لو سب 73 سے جا کے بن گیا سوا 74 میں بن گیا بڑا انعام کا حصہ اور ایک کو پیچھے سب حصہ بھی نہیں سطح اپنا لگی جاتی کہ نہیں اور تارا بھی ختم نہیں 70 بھی ختم نہیں 70 اگر ڈوبی جاتی تو جی مداری تماشا کر رہا ہے اور لیرا کا ٹھو ہوگا تو ضرور مارا کہ